ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور اگر ترا آپ دیکھیں، ولو ترا اور اگر آپ دیکھیں، اذ جب المجرمون جو مجرم ہیں، ناکسو جھکائے کھڑے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سر، عند ربہم اپنے رب کے سامنے، ناکسو رؤوسہم عند ربہم اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ربنا اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے کانوں سے سن لیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور ہم نے کانوں سے سن بھی لیا، فرجعنا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، نعمل ہم کریں گے، صالحہ نیک اعمال، نعمل صالحہ ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون ہمیں یقین آ گیا ہے، انا موقنون ہمیں یقین آ گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ کفار بطور انکار کے بھی، بطور تکذیب کے بھی اور بطور استہزاء کے بھی کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے مٹی میں گھل مل جائیں گے اور مٹی مٹی اور ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو قرآن کریم میں کئی جگہ انہوں نے مختلف الفاظ جو بولے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ نقل کیے، ہیہات لما توعدون، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذالک رجع بعید، یہ واپس دوبارہ پیدا ہونا یہ تو بہت ہی ناممکن بات ہے۔ تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کل کہ انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ ابھی جلد ہی جو موت کا فرشتہ ہے وہ تمہاری جان نکالے گا اور پھر تم ہمارے پاس آؤ گے۔ جب ہمارے پاس آؤ گے نا پھر پتہ کیا عالم ہوگا؟ پھر عالم یہ ہوگا تمہاری گردنیں ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہوں گی اور تم کہہ رہے ہوگے، اے اللہ ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے کانوں سے سن لیا، یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیں، اب ہم نیک زندگی بسر کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اور ہمیں یقین آ گیا ہے کہ واقعتاً قیامت ہے اور واقعتاً مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور واقعتاً آخرت ہے، ہمیں یقین آ گیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ ہم آگے پڑھیں گے کچھ جگہوں پر، یہاں پر تو نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب واپس پلٹنے والا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے، لآتینا تو ہم دے دیتے، کل نفس ہر شخص کو، ہداہا اس کی ہدایت، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی فطرتاً ہر انسان ایمان پر ہوتا، کفر کا انکار کا کوئی شائبہ ہی نہ ہوتا، ہم قادر تھے اس پر، ہم کر سکتے تھے ایسا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ دنیا اصل میں امتحان کی جگہ ہے، نبلوکم، ہم نے تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ آیا تم ہماری بات پر یقین کرتے ہو، ہمارے نبیوں کی زبانی سن کر، یا پھر اس کا انکار کرتے ہو۔ حق تمہارے سامنے ہے، قبول کرتے ہو
یا انکار کرتے ہو. سیدھا راستہ تمہارے سامنے ہے، قبول کرتے ہو یا انکار کرتے ہو. یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے. وَلَوْ شِئْنَا، ورنہ ہم چاہتے تو لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہر شخص کو ہم اس کی ہدایت دے دیتے. وَلَكِن، اور لیکن، حق القول، یہ بات پہلے سے ثابت ہو چکی ہے، منی، میری طرف سے. اور لیکن یہ بات پہلے سے ثابت ہو چکی ہے میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں ضرور بضرور بھروں گا، جہنم کو، من الجنتی، جنوں سے، والناس اجمعین، اور بہت سارے لوگوں سے. جہنم بھی بنائی ہے میں نے صرف جنت سے نہیں بنائی، میں نے جہنم بھی بنائی ہے. میں نے جنت بھی بھرنی ہے تو میں نے جہنم بھی بھرنی ہے. لیکن جنت ان لوگوں سے بھروں گا جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہوگا کہ ہم جنت میں جانے کے لائق ہیں، اور جہنم ان سے بھروں گا جنہوں نے دنیا میں ثابت کیا ہوگا کہ ہم جہنم میں جانے کے لائق ہیں. تو ٹھیک ہے، اسی لیے یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اسی لیے یہ دنیا آزمائش گاہ ہے. تو ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہتے تو ہم سب کو ہدایت دے دیتے سارے ہی. فذوقوا، سو چکھو، بما نسیتم، کیونکہ تم نے بھلا دی تھی، لقاء، ملاقات، یومکم ھذا، اپنے اس دن کی، اپنے اس دن کی ملاقات تم نے بھلا دی تھی. اچھا ایک بات، اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، کوئی حد و حساب نہیں اللہ پاک کی مہربانی کی. دیکھیں ایک شخص 70 سال تک، 80 سال تک، 100 سال تک وہ اللہ سے بدترین بغاوت کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، بالکل غلط ہے. نہ اس کا معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ انسانی ضمیر اجازت دیتا ہے، لیکن وہ کرتا ہے، تھڑلے سے کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے. کوئی انسانی معاشرہ انسان کے قتل کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوٹ مار کرتا ہے، کوئی انسانی معاشرہ، مذہب کو ایک طرف رکھ کر بھی کوئی انسانی معاشرہ اجازت نہیں دیتا کہ لوٹ مار کی جائے. وہ عزتوں سے کھیلتا ہے، کوئی انسانی معاشرہ اجازت نہیں دیتا. میں مذہب کی طرف نہیں آ رہا کہ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا، نہیں، اس کو پتا ہے یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، کرتا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے. 70 سال گزر گئے، 80 سال، 90 سال، 100 سال. آخر اس کو احساس ہوتا ہے میں غلط ہوں. اس احساس کے آتے ہی وہ اللہ سے اس کی معافی مانگتا ہے، صحیح معنوں میں جسے معافی مانگنا کہتے ہیں. تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ 100 سال اس نے جو جرائم اور گناہ کیے ہوتے ہیں سب معاف کر دیتے، سب معاف کر دیتے، اتنے مہربان ہیں. اب اگر کوئی اللہ کی اس مہربانی سے نہیں فائدہ اٹھاتا کہ مجھے اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر آجا، جہنم ہے، پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ہے. قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث مبارکہ میں بھی ایسے ایسے عجیب واقعات آتے ہیں کہ اللہ انسانوں پر کتنے مہربان ہیں. مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا تھا چند دن پہلے ایک بزرگ کے پاس، واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں کہ یہ ہزارہ سال پرانی بات ہے، بنی اسرائیل میں کوئی شخص رات کا وقت کمرے میں لیٹا ہوا، نیند نہیں آ رہی، بس کبھی ہو جاتا نا طبیعت بے چین سی ہوتی، نیند نہیں آتی، لیٹا رہا، کروٹیں بدل، نیند نہیں آ رہی. تو وہ اٹھا، کمرے سے نکلا، چھت پہ چلا گیا. چھت پہ گیا تو اس نے دیکھا اوپر ستارے ہیں، صاف ستھرا آسمان ہے، اور کہیں کہیں کوئی شہاب ثاقب وغیرہ بھی نظر پڑی اس پر. تو یہ سارا منظر دیکھ کر وہ کہنے لگا، سبحان اللہ، ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کیا شان ہے آپ کی، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دیجیے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس جملے پر کہ صدق دل سے
اس نے اللہ رب العزت کی قدرت کا اعتراف کیا اور اپنی بخشش کی دعا مانگی، اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، بخش دیا اس کو۔ اور یہ بات ہزاروں سال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی کہ آپ ساری انسانیت کو بتائیں کہ میں کتنا مہربان ہوں۔ اس لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں غفور الرحیم غفور الرحیم غفور الرحیم عفو غفور، آپ کا رب لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری اس مہربانی کو اپنائیں، میری اس مہربانی سے فائدہ اٹھائیں، میری رحمت حاصل کریں، میرا فضل حاصل کریں، میرا کرم حاصل کریں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہوئے ہیں اور ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ کو قرآن کریم آپ پڑھ رہے ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے آپ کو کہیں وعید نہیں ملے گی، ان کے لیے آپ کو کوئی وعید نہیں ملے۔ وعید کہتے ہیں عذاب کی دھمکی، جنہوں نے جو ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے، اور میں ان کو پکڑوں گا اور میں ان کو گھسیٹوں گا اور میں ان پر زندگی تنگ کروں گا، اور کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ یہ سب کن کے لیے ہے؟ کفار کے لیے ہے، مجرمین کے لیے ہے، سرکشیوں کے لیے ہے، باغیوں کے لیے ہے، ظالموں کے لیے۔ حتیٰ کہ فرعون جیسا شخص جب اس نے اللہ سے تھوڑی سی، وہ میں ایک لفظ یوز کرنے لگا ہوں، اللہ پاک مجھے معاف بھی فرمائے، اس نے اللہ سے بارگیننگ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ایمان لے آؤ، کہتا اچھا چلو ٹھیک ہے میں ایمان لے آتا ہوں، اللہ سے پوچھ کے بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ اس پر بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اسے کہو جو تو مانگتا ہے تجھے دے دیں گے، جو تو مانگتا ہے تجھے دے دیں گے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لے انسان اللہ سے رحمت حاصل کرے، وہ اللہ کی مغفرت حاصل کرے، اللہ کی بخشش حاصل کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتے ہیں جو زیادہ مانگتا ہے، جو زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے زیادہ راضی ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی سرکشی پہ اترتا ہے، کوئی ظلم و زیادتی کا راستہ اپناتا ہے، کوئی تکبر کا راستہ اپناتا ہے، اللہ کی خدائی کو چیلنج کرنے کا، تو پھر ٹھیک ہے، آ جاؤ، پھر جہنم ہے تمہارے لیے اگر تم نے اسی پر رہنا ہے تو۔ اسی لیے فذوقوا، چکھو، بما نسیتم۔ کوئی انسان ذرا سا غور کرتا ہے نا تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ زندگی نہیں، کچھ ہے، بات یہیں پہ ختم نہیں ہونے لگی، کچھ ہے، کیونکہ یہاں مساوات نہیں ہے۔ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ ہر انسان پیدا ہو، صحت مند ہو، جوان ہو، بھرپور زندگی گزارے، بوڑھا ہو اور ساری خواہشات ارمان پورے کرے اور مر جائے۔ یہاں یہ نہیں ہے۔ یہاں اگر یہ ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہی زندگی ہے۔ ایک بندہ پیدا ہوا ہے، اس نے سارا اپنے ارمان پورے کیے ہیں، خواہشیں پوری کی ہیں، کھایا پیا، آخر بوڑھا ہو گیا، چلا گیا، مر گیا، تو ہم کہتے ہیں کہ واقعتا بس زندگی یہی ہے، پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں، میری کوئی خواہش ہے نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ آدمی پیدا ہوتا ہے، 8 سال کا ہو گیا مر گیا، دیکھا ہی کچھ نہیں، 4 سال کا مر گیا تو پتہ ہی کچھ نہیں اس کو، اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یہ 25 سال کو پہنچا، ذرا آنکھ کھل رہی ہے، مر گیا، کیا مطلب؟ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ظالم آتا ہے، وہ انسانوں کو لوٹتا ہے، مارتا ہے، گھسیٹتا ہے، ان کو قتل و غارت گری کرتا ہے، بھائی اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو بیچارے بے قصور مارے گئے، یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، کامن سینس کی۔ یہاں پر پھر انسان سوچتا ہے کہ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، اس ظالم کو سزا نہیں ملے گی، نہیں جی وہ تو بڑے کر و فر کے ساتھ اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو کیا مطلب؟ عیاشی بھی، قتل و غارت گری بھی، ظلم و زیادتی بھی، اور پھر پروٹوکول کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو پھر یہ انصاف کیا ہوا؟ تو پھر انسان یہاں کامن سینس کہتی ہے کہ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا بات ختم نہیں ہوتی یہاں پر، تو قدرت آ کے اس کو بتاتی ہے کہ ہاں بات ختم نہیں ہوئی، بات تو ابھی شروع ہونی ہے۔ پھر قدرت بتاتی ہے، پھر انسان کہتا ہے ہاں مجھے یہ بات ماننی چاہیے، ایسا ہوگا،
واقعتاً ہوگا کہ کوئی انصاف کا دن ہوگا اور مظلوم کی داد رسی کا کوئی دن ہوگا، پھر سوچتا ہے انسان، پھر اللہ اس کو بتاتے ہیں ہاں ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ اب اتنا ظالم ہو کہ پھر بھی کہے میں نہیں مانتا، تو پھر اللہ کہیں گے آ جا، پھر میں دیکھ کیسے منواتا ہوں تجھ سے۔ پھر تو کہے گا میرے سامنے سر جھکا کے کہے گا اللہ میں نے دیکھ بھی لیا، میں نے سن بھی لیا اور میں نے مان بھی لیا۔ تو کہے گا پھر، لیکن پھر مجھے تیرے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فذوقوا، چکھو، بما نسیتم، کیونکہ تم نے بھلا دیا تھا، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات کو، تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ ہٹلر اٹھا، لاکھوں لوگوں مار ڈالے، مسولینی اٹھا، لاکھوں لوگ مار ڈالے۔ بھائی کیوں مارے؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کوئی قصور نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ میری سلطنت بڑی وسیع ہو، میری بادشاہت بڑے علاقے پہ۔ تو یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی بادشاہت کے لیے تم نے انسانوں کی کھوپڑیوں کی مینار بنائی، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو پھر جو بیچارے بے قصور مارے گئے، ہاں بدلہ ملے گا ان کو، اور جو ظالم ہے ہاں بدلہ ملے گا اس کو۔ تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ کتنے بڑے بڑے ظالم اٹھے اور جو چاہا کر ڈالا، تو ان سے کوئی حساب نہیں ان کا۔ آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، ان کی ہسٹری 10-10 20-20 لاکھ، 30-30 40-40 لاکھ، 50-50 لاکھ انسانوں کے قاتل تھے یہ لوگ۔ ہلاکو خان، چنگیز خان تھوڑے تھے، کم تھے یہ کچھ نہیں۔ انہوں نے جو مظالم کیے ہیں، ہٹلر ہے، مسولینی ہے، اور باقی جو بڑے بڑے نام ہیں، گورباچوف ہے، یہ بش وغیرہ ہیں، یہ سب نہیں، ان کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے۔ تم کس طرح ظالم بن گئے تھے؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم انسانوں کے خونوں سے ہولی کھیلنا شروع کر؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا؟ تم کون ہوتے تھے ظلم کرنے والے اتنے بڑے؟ آؤ پھر آؤ اس کی سزا بھگتو۔ فذوقوا، چکھو، بما نسیتم، کیونکہ تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، اپنے اس دن کی ملاقات۔ انا نسیناکم، اب ہم نے بھی تمہیں بلا دیا۔ وذوقوا، اور چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما، یہ بدلہ ہے، کنتم تعملون، ان اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ انما یؤمنو، بے شک جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پہ، انما یؤمنو بآیاتنا، بے شک جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات پہ، الذین، یہ تو وہ ہوتے ہیں، اذا، جب، ذکروا، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، بہا، ہماری آیات کے ذریعے، جب ان کو ہماری آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خروا، وہ گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدے میں، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا، اور وہ پاکی بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ سبق کے بعد ایک دفعہ کم از کم سجدہ تلاوت کریں گے۔ تو ایمان والے وہ ہیں جب ان کو ہماری آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافا، الگ رہتے ہیں، جدا رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، بستروں سے، آرام گاہ، بستر، اپنے بستروں سے ان کے پہلو الگ رہتے ہیں، جدا رہتے ہیں، یعنی راتیں وہ سو کر نہیں گزارتے، ہاں آرام بھی کرتے ہیں، لیکن راتوں کا کچھ حصہ وہ اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ یدعون، وہ پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفا وطمعا، ڈر کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، ڈر بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ومما، اور اس میں سے جو رزقناہم، ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب جن میں یہ صفات ہوں، جن میں یہ اپنے رب پر ایمان
اور رب کی آیات سن کر اس کے سامنے جھک جانا اور اس کی عبادت میں راتوں کو اٹھنا اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، جن میں یہ صفات ہوں گی، فلا تعلم، بس نہیں جانتا، نفسن، کوئی شخص نہیں جانتا، ما اخفیا، کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، لہم، ان کے لیے، من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ پھر کوئی شخص نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا، ان کے اطمینان کا کیا کیا سامان اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل پر وہم و گمان بھی نہیں گزرا، جو کچھ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار رکھا ہے۔ اس لیے یہی بات، فلا تعلم نفس، پھر کوئی شخص نہیں جانتا۔ ہمارے ہاں اردو میں، اردو تو خیر نہیں، یہ انگلش کا لفظ ہے، یہ انگلش کا لفظ ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے سرپرائز۔ اللہ نے پھر کیا سرپرائز رکھا ہے ان کے لیے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، بس وہ پھر جب وقت آئے گا اللہ دیں گے۔ جزاء، یہ بدلہ ہوگا۔ دیکھا نا، میں نے کہا کہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی رحمت، اب یہ جو عمل ہیں اتنے بڑے نہیں ہیں، کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن اس کی رحمت بڑی ہے، وہ رحمت پھر انسان پر، ایمان والے پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہوگا اس کا جو اعمال یہ کرتے رہے۔ افمن، کیا وہ، کان مؤمنا، جو ایمان والا ہو، افمن کان مؤمنا، کیا وہ شخص جو ایمان والا ہو، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، کان فاسقا، جو نافرمان ہو۔ ایمان والا اور نافرمان کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم، ان کے لیے، جنات المأوا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، نزلاً، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ دنیا میں کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، پھر ان کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کلما، جب بھی، ارادو، وہ یہ چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں، منہا، اس جنت میں، اس جہنم میں سے، جب بھی وہ اس جہنم میں سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، تو وہ اس میں دوبارہ لٹا دیے جائیں گے، اس میں دوبارہ جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے، اعیدوا فیہا، وہ اسی میں دوبارہ واپس بھیج دیے جائیں گے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، ذوقوا، چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی، وہ عذاب، کنتم، تھے تم، بھی، جس کو، تکذبون، جھٹلاتے، چکھو وہ عذاب جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ضرور بالضرور ہم چکھائیں گے، من العذاب الادنی، چھوٹا سا عذاب، تھوڑا سا چھوٹا سا عذاب ہم چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی دنیا میں ہم انسانوں کو کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا کریں گے، تکلیف میں مبتلا کریں گے، دکھ میں مبتلا کریں گے، آزمائش میں مبتلا کریں گے، بڑے عذاب سے پہلے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں، تاکہ لوگ کفر سے نکل آئیں، کفر سے باز آ جائیں، ایمان کی طرف آ جائیں۔ ومن اظلم، اور کون ہوگا بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے، ذکرا، جس کو نصیحت کی گئی، بآیات ربہ، اس کے رب کی آیات سے، جس کو اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی گئی، ثم،
اور پھر بھی اعرض عنہا، اس نے اپنے رب کی آیات سے منہ ہی موڑا، پھر بھی اس نے منہ ہی موڑا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انا، تو پھر بے شک ہم نے، من المجرمین، ایسے مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینا ہے، ہم نے پھر ایسے مجرموں سے انتقام اور بدلہ لینا ہے۔ بس یہاں